کیا آپ جانتے ہیں کہ بال کون تھا اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں بال کا ذکر ہے یا نہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ بال قدیم یونان فونینشیا میں پوجے جانے والے ایک مقبول دیوتا کا نام تھا۔ یہودیوں کی مذہبی زندگی میں بال کی عبادت کی شمولیت قاضیوں کے دور میں ہوئی تھی اور اخیب کے دور حکومت میں اسرائیلی میں عام ہوتے ہوئے اس نے یہودیہ کی سلطنت کو بھی متاثر کیا تھا۔ لفظ بال سے مراد آقا یا مالک ہے اور اس کی جمع بلیم ہے۔ بال عام طور پر ایک زرخیزی کا دیوتا تھا جس کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ یہ زمین کو فصلیں پیدا کرنے اور لوگوں کو بچے پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ مختلف علاقے بال کے مختلف طریقوں سے عبادت کرتے تھے اور بال نہایت مطابقت پذیر دیوت ثابت ہوا تھا۔ مختلف جگہوں کے لوگوں نے بال کی کسی ایک یا دیگر صفات پر زور دیتے ہوئے بال کی عبادت کے خاص فرقے تشکیل دیے ہوئے تھے۔ بال فغور اور بال برید ایسے مقامی دیوتاؤں کی دو مثالیں ہیں۔ کنیانی افسانیات کے مطابق بال مرکزی دیوتا اہل اور سمندر کی دیوی استرارات کا بیٹا تھا۔ بال کو تمام دیوتاؤں میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا اور اس کے مقابل ایل جیسے کمزور اور غیر مؤثر خیال کیا جاتا تھا۔ مانت پڑ جاتا تھا بال نے سمندر کے دیوتا یام اور موت اور پاتال کے دیوتا موٹ کو متعدد لڑائیوں میں شکست دی تھی۔ بال کی بہنیں بیویاں اشٹورت اور اینت تھیں۔ اشٹورت ستاروں سے وابستہ زرخیزی کی دیوی تھی اور اینت محبت اور جنگ کی دیوی تھی۔ یونانی لوگ بال کے سورج دیوتا اور طوفان کے دیوتا کے طور پر بھی پوجا کرتے تھے۔ اسے عام طور پر آسمانی بجلی تھامے ہوئے دکھایا جاتا ہے جس نے دشمنوں کو شکست دی اور فصلیں پیدا کی تھیں۔ یونانی اسے زرخیزی کے ایسے دیوتا کے طور پر بھی پوجتے تھے جو بچے مہیا کرتا تھا۔ بال کی عبادت جنسی سرگرمیوں پر مشتمل تھی اور مندروں میں رسمی زناکاری پائی جاتی تھی۔ بعض اوقات بال کو خوش کرنے کے لیے انسانی قربانیاں درکار ہوتی تھیں اور عام طور پر قربانی چڑھانے والا اپنے پہلوٹے کو اس کی نظر کر دیتا تھا۔ بال کے پجاری اپنی دیوتا سے بلند آوازوں، پرجوش چیخوں اور خود کو زخمی کرنے کی حامل انتہائی جذباتی رسومات کے ساتھ التجائیں کرتے تھے۔ عبرانی لوگوں کے وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے خداوند خدا نے انہیں یونانی دیوتاؤں کی پرستش کے خلاف خبردار کیا تھا، لیکن اسرائیلی پھر بھی بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ اخیب اور ایزیل کے دور حکومت میں جب اسرائیل میں بال کی عبادت اپنے عروج پر تھی تو خدا نے براہ راست اپنے نبی ایلیا کے وسیلے سے بت پرستی کا مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے خدا نے 3.5 سال کی خشک سالی بھیجنے کے وسیلے سے واضح کیا کہ بال نہیں بلکہ وہ خود بارش پر اختیار رکھنے والا خدا ہے۔ اس کے بعد ایلیا نے اس بات کو حتمی طور پر ثابت کرنے کی خاطر کہ حقیقی خدا کون ہے کوہ کمل پر مقابلے کا مطالبہ کیا۔ بال کے 450 پجاری دن بھر اپنے دیوتا سے آسمان سے آگ بھیجنے کے لیے دعا کرتے رہے۔ یقیناً آسمانی بجلی سے منسوب دیوتا کے لیے یہ ایک آسان کام تھا، لیکن نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ بال کے نبیوں کے ناکام ہونے پر ایلیا نے سادہ سی دعا کی تو خدا نے آسمان سے فوراً آگ کے ساتھ اس کی دعا کا جواب دیا۔ یہ ثبوت بے حد زبردست تھا اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداون وہی خدا ہے، خداون وہی خدا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔